نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرن تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے انتقام تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و احترام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر علماء کرام مشائخ اعظام صاحبزادگان کرام اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلام میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں کچھ وقت کی بھی تاخیر ہوئی لیکن آپ کے جذبوں کو دیکھ کر یقین جانے ساری تھکاوٹ ہو گئی میں نے آپ سے صرف چند باتیں کرنی ہیں لیکن وہ باتیں آپ نے بڑے تحمل سے سننی ہیں آپ مجھے دوبارہ کہنا نہ پڑے کہ خاموشی اختیار کریں ٹھیک ہے بڑے تحمل سے آپ نے باتیں کرنی ہیں ہم حضور کی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں اور یہ مجلس کا بڑا احترام ہے اور اس کا احترام یہ ہے کہ جتنے لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں آپ کھڑے ہوئے سارے آپ کی مہربانی سارے بیٹھتے ہیں تاکہ میں کھل کر گفتگو کر سکوں میرا ہاتھ دائیں بھی جانا ہے اور بائیں بھی جانا ہے اور ہم نے آگے بھی بہت کچھ جانا ہے اس لیے میں کھل کر بات کر سکوں
باتیں حضور کی محبت کی چار کرنی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کی۔ اور آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور جس معاشرے میں ہمارے تمام معاملات ہیں، اس معاشرے کی زبوں حالی کی وجہ صرف وہ لوگ نہیں جنہیں ہم نے کرسی پر بٹھا دیا ہے، بلکہ کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو نبھانا یہ ہمارا اولین فرض ہے۔ ہم چودھری بعد میں ہیں، جٹ بعد میں ہیں، ملک بعد میں ہیں، راجپوت بعد میں ہیں، مولوی بعد میں ہیں، پیر بعد میں ہیں، شیخ الحدیث بعد میں ہیں، حافظ بعد میں ہیں، قاری بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضور کے غلام ہیں، لیکن اس غلامی کا جو تقاضا ہے، اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ رمضان شریف آ جائے تو مجھ جیسے حافظ صاحب قرآن سنا دیں، عرس آ جائے تو ہم عرس منا لیں، اور میلاد شریف آ جائے تو ہم میلاد منا لیں، اور جناب کوئی محفل آ جائے، 40واں آ جائے، ختم آ جائے، تیجا آ جائے، کل آ جائے، 10واں آ جائے، سالانہ عرس آ جائے، بسی آ جائے، ہم منا لیں۔ نہیں، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ خالی باتیں کرنے سے اور خالی نعرے لگانے سے اور خالی ایسے کرنے سے اور جذبے جگانے سے بات نہیں بنے گی۔ اگر خالی رسمن چیزیں کرنے سے بات بن جاتی تو عبداللہ بن ابی وہ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، حضور کے ساتھ رمضان میں روزے رکھتا تھا، حضور کے پیچھے جمعے پڑھتا تھا، حضور کی تشریف آوری سے پہلے مسجد میں وہ کھڑا ہو کر تقریریں کرتا تھا، لیکن مقام شوق، یہ مدینہ پاک سے مقام احد 3 میل ہے، لیکن مقام شوق 1.5 میل ہے۔ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو واپس لے آیا، لیکن جنہوں نے رسمن نہیں مانا، رسمن نہیں نمازیں پڑھی، رسمن روزے نہیں رکھے، رسمن کلمہ نہیں پڑھا، میرے آقا و مولا نے بدر کی جاتے ہوئے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بدر میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں، آپ حکم دیں ہم کیسا سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں، آپ حکم دیں ہم پہلے اعتماد تک گھوڑوں کے جگر میں لا کے رکھ دیں۔ پھر اقبال سے پوچھتے ہیں، اقبال گھوڑے تو ان کے پاس 2 تھے، یا 1 تھے یا 2 تھے، وہ کون سے گھوڑے تھے جو وہ بات کر رہے ہیں حضرت سعد بن معاذ کے ہم نے سمندروں میں ڈال دینے ہیں؟ تو اقبال کہتا ہے ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اوس بہر و بردر گوشائے دامان اوس۔ اقبال کہتا ہے جھلیا جن دل میں حضور دی محبت ہوتی نا، کائنات دیا ساری نعمتوں دی جیب وچ موجود ہوتی ہے۔ ایک منٹ نعرہ لانا تا دلوں لانا تاکہ پتہ لگے دھرتی نوں کے نعرہ لگ رہا، یا پھر میری گل سنو، لاؤ جی نعرہ ہوں۔ کوئی مقصد نہیں ساڈا، کوئی مقصد نہیں، صرف ایک مقصد ہے کہ حضور دی امت نو حضور دے درد نارے جوڑ دینا بس، ورنہ زبانی خرچ جمع خرچ اور زبانی کلامی سارے عاشق رسول ہیں۔ جنہوں پٹو جی میں بھی عاشق رسول ہاں، اور جھلے عاشق رسول اتنا عام نہیں، اتنا سوکھا بھی نہیں، اندے واسطے بدر جانا پہندا، اندے واسطے احد جانا پہندا، اندے واسطے خندق جانا پہندا، اندے واسطے مریسی تے مستلق جانا پہندا، اندے واسطے تبوک جانا پہندا، اندے واسطے 72 لے کے کربلا جانا پہندا۔ تے پھر اے سلسلہ چل جائے اندے واسطے اپنے منن والے تے منان والے سارے لے کے فیض آباد جانا پہندا۔ اتنا سوکھا نہیں عشق رسول کہ جڑا کوئی زبانی کلامی آ کے جی میں بھی عاشق رسول ہاں۔ عشق رسول وہ بات کہتا ذات کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگ و ساز کائنات از عشق اوست۔ عشق رسول ہے بڑا لیکن
علامہ اقبال دی بابا جی آتے سن علامہ اقبال دی زبانی عشق رسول طلب کیڑا کرنا یہ دنیا داراں عشق رسول نے کہ جناب نے اسکوٹ پائی دے جناب ایتھے محفل میلاد چ بھی شامل ہو گئے اوتھے جناب سیاسیاں نال جناب رل گئے اوتھے جناب ختم نبوت دے ڈاکے مارن والے نال بھی رل گئے جناب اوتھے جناب دین دے غداراں نال بھی رل گئے اے نہیں علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال کیڑا عشق رسول کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب کہندا رب کول منگی صحیح عشق رسول اوندا ذرہ مانگ رہی لیکن سوز صدیق تے علی والا منگی وہ عشق منگی باقی یہ جڑا زبانی کلامی عشق ہے اس دا کوئی فائدہ نہیں جے او عشق آ جاوے تو پھر ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر کیا بات ہے صلح حدیبیہ دے موقع دے ہوتے صلح حدیبیہ دے موقع دے ہوتے عروہ بن مسعود آئے سارے آئے انہوں نے کہا کہ جناب اے معاہدے دے وچ لکھا کہ محمد رسول اللہ جے اسی تانوں محمد رسول اللہ مان لئیے تو پھر تہاڈا ساڈا جھگڑا کیے تے لکھو محمد بن عبداللہ حضور نے فرمایا ان ہو یا علی علی اے جڑا محمد رسول اللہ لکھا نا مٹا دے عشق ہوندا اے حضرت مولا کائنات فرماتے لا مقابدہ یا رسول اللہ تہاڈے منن والا علی دا غلام قیامت تک تہاڈا لکھا ہوا نام نہیں مٹا سکدا الامر فوق العدم ہے نا حضور حکم دے رہے ہیں علی کہہ رہے ہیں لا مقابدہ یا رسول اللہ تہاڈا لکھا ہوا نام قیامت تک کوئی علی دا منن والا بھی ہے تہاڈا لکھا ہوا نام نہیں مٹا سکدا تے جڑا حضور دے تاج نوں پہ جائے حضور دے تخت نوں پہ حضور دے تاج مبارک نوں پہ جائے تاجدار ختم نبوت نوں پہ جائے کیا وہ مسلمان ہو سکتا علی دا کہہ رہے لا مقابلہ یا رسول اللہ تہاڈا لکھا ہوا نام نہیں مٹ سکدا تے جڑا حضور دے جناب نام مبارک دے تے خاتم النبیین مٹان والا آ جاوے کوئی آکھے اسی جناب حلف نامے نوں تبدیل کر دیاں تے پھر اسی اونوں مان لواں گے بلکہ اسی جانا تا دے دیواں گے حضور دی ختم نبوت دے اور ناموس رسالت تے کوئی آنچ نہیں آن دیواں گے اے سانو ساڈے بابا جی یہ سبق پڑھا کے گئے اور سبق بڑا مختصر جا کہ اساں نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں نہ آگے پیچھے بلکہ کی کہنا کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اور خالی انہیں جانا انہیں مانا ممبروں سے کھڑ کے نہیں ہتھ کڑیاں پا کے بھی انہیں جانا جیلہ میں جا کے بھی انہیں جانا سامنے شہل کھا کے بھی انہیں جانا سینے ہوتے گولی کھا کے بھی انہیں جانا تو انشاءاللہ حضور دے دین نو تخت تے لیا کے بھی اے ساری زندگی دا مقصد ہے جیسا حضور دے دین دی گل کرنی اور بڑی جرت نال گل کرنی اور اے وہ دین نہیں کہ جناب جا کے چودھریاں اور وڈیرے دے پیروں وچ پوے اقبال کو پوچھ رہنے ہیں کیونکہ سانو ساڑھے بابا جی اقبال حفظ کرا کے گئے تے اقبال کو پوچھ رہنے ہیں کہ اقبال جدو بڑے بڑے لوگ دین دی گل کرن تو پیچھے ہٹ جان جدو بڑے بڑے لوگ ابو جہل تے ابو لہب اے جناب دین دے مخالف ہو جان تے کیا دین نو انہاں دے دروازے تے جانا چاہیے اقبال کہتا نہیں بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس اقبال کہتا نہیں دین تے کوئی اوکھا بیڑا آ جائے تے دین تگڑیاں دے پیراں وچ نہیں پیندا بلال نو حبشے تو بلاندا سلمان نو فارس تو بلاندا بلال از حبش صہیب از روم اور صہیب نو روم تو بلاندا تے ابو لہب تے ابو جہل دے مقابلے کھڑا کر دیندا اور بدر دے اندر ہوندا کی ہے کہ پھر چھوٹے چھوٹے بچے ابو جہل نو لمیا کر لیندے اسلام دا اعجاز ہے کہ کسی دے پیراں وچ نہیں پیندا اسلام ایک اپنی پاور رکھدا جدو سارے کہنے لگ پے کہ جی اسلام امن کا درس دے دا ادو بابا جی ایک پیر شیر تے بیٹھے ہوئے اگے آندے وہ کہندے نا چلے وہ خالی اسلام امن دا درس نہیں دینا غیرت دا بھی درس دیتا اسلام اسلام غیرت دا دس دینا اگر امن دے نال کچھ کا بڑھدا ہوندا تے انہاں اپنی دھی ڈاکٹر حافظ صدیقی امریکہ نو دے دینی سی امن دے نال کوئی مندا امن نال نہیں مندا گل ہے کہ اسلام قوت دا دس دینا جدوں تک اسلام نے تلوار نہیں اٹھائی ادو تک حضرت بلال نو کعبے دی گلیاں لٹا کے ماریا جاندا رہا اور سینے تے پتھر رکھ دیتے جاندے ہوئے اور گرم ریت تے لٹایا جاندا رہا لیکن جدو اسلام نے تلوار چکی تو فتح مکہ والے دن بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا
پھر میرے آقا و مولا نے حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید کو لے کے کعبے کا دروازہ کھلوایا اور اندر داخل ہو کے کنڈی لا دیتی. آج قریشی، ہاشمی، مطلبی سارے باہر کھڑے. میرے آقا و مولا نے دسیا کہ اسلام ہوگے جن نال غریب لگ جاتا انہوں نے پاور دے دینا، جڑے ماڑے لگ جان انہوں نے پاور دے دینا، اور تگڑے دے پیراں چ نہیں جاتا. جے آ جان تو پھر انہوں نے عمر بنا دینا. اس واسطے فاقتلو. ہن میری گل سنو، ہن میری گل سنو، میری گل سنو. میں تانوں صرف اتنا دسنا آیا، تقریرا میرے تو پہلے بھی ہوئی ہونی کافی ساریاں، نعتاں بھی سنی ہونی. میں صرف تانوں یہ دسنا آیا کہ اساں حضور دے دین وال جانا واپس. اساں انہاں بدماشاں کولوں جان چھڑانی پاکستان دی. 70 سال ہو گئے یار. تسی روٹی واسطے ووٹ دیتے ہیں، کپڑے واسطے ووٹ دیتے ہیں، اور جناب مکان واسطے ووٹ دیتے ہیں، گلیاں واسطے ووٹ دیتے ہیں، نالیاں واسطے ووٹ دیتے ہیں، سٹریٹ لائٹاں واسطے ووٹ دیتے ہیں، مہنگائی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں کہ شاید سانو سستائی لب جاوے. کوئی شاید لبھی جائے 70 سال اور بھی گزارنا وہ نہیں لبنی. میں تو پکی گل کردا، یہ تو جمع تفریق ونڈ کیتی ہوئی. اور جڑے کالے پھر چور کہندے سن آ جاؤ سارے اکٹھے نہیں کھڑے، اور سارے چور رل گئے. آج جناب کل جڑا اے کہندے پی ڈی ایم 11 کھلاڑیوں کی جماعت ہے، اے انتظار کرو. میں تو سچی گل دسدا، ایڑا 12واں لگا پھردا نا جلسے کردا ہے، اے بھی اودے شامل ہوگا. میں تو سچی گل دس، ایک جھوٹ والی بات نہیں. اے وقت تانوں دکھائے گا. اللہ خیر دا وقت رکھے، پاکستان دی خیر ہوئے. اے تسی 12واں کھلاڑی بھی اسے صف وچ ویکھو گے. انہاں سارے رل کے ٹیم لائی ہوئی، ایک جاندا دوسرا کھانا آ جاندا، دوسرا جاندا تیسرا کھانا آ جاندا. ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ. او بابا جی بزرگ کھڑے ہیں، انہاں دی عمر کم از کم 70 سال دے قریب ہونی. انہاں کو پوچھ لاؤ کہ یہی وعدے دے تے الیکشن ہوندے رہن، یہی وعدے دے تے بی ڈی ممبر بندے رہن، یہی وعدے دے تے سارے کچھ ہوندے رہن. اس پاکستان اس مقصد واسطے ساڈے بڑیاں نہیں سی بنایا. ساڈے بڑیاں نے پاکستان بنان والے نعرہ لایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ. بزرگ سارے کھڑے انہوں نے پوچھو اس مقصد واسطے پاکستان بنایا سی. اگر کسی مقصد واسطے شاید لئی جاوے اور انہوں اس مقصد واسطے استعمال نہ کیتا جاوے تو وہ شاید ہمیشہ خرابی کر دے. اگر کسی کوئی موٹر سائیکل یا گڈی لے لو، اس کو چلاؤ نہیں، اس کو کھڑا کر دو، سواری واسطے نہیں تو خراب ہو جاتی. اس ملک میں لیا سی حضور دے دین واسطے کہ تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی حکمرانی ہوئے گی اور نظام ہوئے گا. لیکن 70 سال تو اس نظام دے خلاف نظام چلایا گیا، اس نظام دے خلاف لوگ لے آئے گئے، بین الاقوامی چور لے آئے گئے، بین الاقوامی گماشتے لے آئے گئے، گنڈے لے آئے گئے. لیکن یہ ملک کی تقریر سوارن کی سارے نے گل کی تھی، کوئی کچھ نہیں کر سکیا. دن با دن جس نو دیکھو امریکی غلام ہے، جس نو دیکھو بیرونی اشارے سے چلن والا ایک ربوٹ ہے. اگر اس ملک کو کوئی چلا سکتا تو محمد عربی دا فقیر ہی چلا سکتا. اے ساڈا دعویٰ نہیں کہ اسی وزیر اعظم دے امیدوار ہاں، سانو وزارت عظمہ دی لوڑ نہیں، لیکن اسی یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاسبانی ہوئے. کدوں تک، آخر کدوں تک اسی اپنے آپ کو فریب سے رکھیں گے؟ اور نہیں جی ہوں تبدیلی آ رہی، اور نہیں جی ہوں شیر آئے گا تو کچھ بنے گا، اور نہیں جی ہوں تیر والا دوبارہ ایک جناب پٹورا آ رہا وہ کرے گا کچھ، اور جھلے کچھ نہیں ہونا. سچی بات ہے، کچھ نہیں ہونا. اتنے اگر کوئی ہو سکتا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نظام نال ہو سکتا، اور دین نال ہو سکتا، اس دین نال ہو سکتا جس دین نے ابو بکر عمر کو عزت دیتی، جس نے عثمان و علی کو عزت دیتی، جس نے نکل کر صحرا سے روما کی سلطنت کو الٹ دیا. سنا ہے قصیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اس دین دے نال کچھ ہو سکتا. اگر تسی یہ سمجھتے ہو کہ تسی انہاں دے ہوندیاں، انہاں چوراں دے ظالماں دے ہوندیاں تو ملک دی تقدیر سنوار سکتے ہو، تو یہ تسی اپنے نال بھی دھوکہ کر رہے ہو، اپنے ملک نال بھی دھوکہ کر رہے ہو، اپنے بچے نال بھی دھوکہ کر رہے ہو، اور انہاں دے مستقبل نال بھی دھوکہ کر رہے ہو. حضور دا دین ایک واحد جڑا ہر ایک نو گریبان تو، حافظ سعد حسین رضوی نو گریبان تو پکڑ کے پوچھ سکتا کہ جناب کدھر جا رہے ہو. ورنہ تسی تو اپنے ایم پی اے نو مل نہیں سکتے. ایسے کون بیٹھا جڑا کبھی میں سویرے جا کے مل سکتا، ایم این اے نو مل سکتا. انہاں دی ایم این اے بڑھن تو بعد بریک اسلام آباد ہو رہی نہیں لگتی. تے اللہ دا واسطہ جے کم از کم اپنی سوچ بدلو، اپنا رستہ بدلو، اپنے آپ کو حضور دے دین پر لے آؤ. کم از کم ایک دفعہ بیٹھ کے سوچو تو صحیح کہ اسی 70 سال اس ملک دے نال کیتا کیویں. سیاست چلو تسی کہندے ہو مولوی صاحب ووٹاں دی گل کر، میں تہاڈے کو ووٹ نہیں منگدا، نہیں چاہیے تہاڈے ووٹ. او
آخری بکسے سنبھال کے رکھنا تھلے والے بکسے تھانوں تہاڈا ووٹ نہیں چاہیے کم از کم یار جس دین واسطے اسی یہ ملک بنایا سی وہ دین دی گل تو ہو سکتی ہے کہ مسجد کے سپیکر بھی اتار دئیے کہ علماء نو جناب ہتھڑیاں پوا دئیے جناب کرونا دے نام تے مسجداں دے اندر نمازاں بند کر دئیے یہ سارا کچھ کر دئیے اس مقصد واسطے تو نہیں بنایا ساڈے بڑے تا جناب کالے پانی انگریز دے دور جیلاں آباد کرتے رہے اور انہوں نے سامنے سر نہیں جھکایا اسی کی میں ہو سکتے ہیں انگریز دے گماشتے دے گئے آپ کے یہ بھی ٹھیک ہے جو تسی کہندے ہو ٹھیک ہو جاتا اسی دا ہر ظالم دے سامنے کھڑے ہو کے ہر گولی دے سامنے ہر بدماش دے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ستم گر ادھر آ ہنر آزمائے تیر آزما ہم جگر آزمائے غزوہ تبوک واسطے تشریف لے کے گیا نا کہ 2 صحابہ پیچھے رہ گئے ویسے 5 انہاں دی تعداد حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو خیثمہ انصاری ابو خیثمہ انصاری حضرت ہلال بن امیہ کعب بن مالک اور مرارہ بن ربی اے 5 صحابین جڑے غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے بدر عیسوی نال احد عیسوی نال ساری جگہ نال عمرہ قضاء دے موقع دے نال نمازاں وچ نال روزے وچ نال میرے آقا مولا نے پوچھا ابو خیثمہ انصاری فرمایا ابو خیثمہ نہیں آیا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں آیا نال حضور تشریف لے کے جنگ سے تشریف لے گئے حضرت ابو خیثمہ انصاری گھر آئے گھر آ کے جدوں بیٹھے نا تے دیکھا کہ جناب گھر گاؤں تکیے بستر لگیا ہویا پانی چھڑکیا ہویا ٹھنڈا پانی ہے اور جناب چھپر دے تھلے بیٹھے تے آپ نے یکدم ایک سوچ آئی آپ نے فرمایا اس وقت میرے آقا و مولا تپتے صحرا وچ جنگ واسطے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور میں انہاں دا غلام گھر وچ بیٹھے ہوں حضرت ابو خیثمہ انصاری نے جڑا کھانا تیار سی جو کچھ سی نا اس میں اس طرح پوٹلی بنیا تے بن کے موڈے تے رکھیا اور چل پیا حضور کی طرف سبحان اللہ علامہ اقبال کہندا ہر دو بمنزل رواں ہر دو میرے کارواں علامہ اقبال کہندا جدوں حضرت ابو خیثمہ انصاری حضور کی طرف چلے نا تے ہر قدم دے اوتے ہر منزل دے اوتے 2 چیزاں آ گئیاں کی آ گیا عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں اقبال کہندا حضرت ابو خیثمہ انصاری قدم چکن کہ میں حضور کی طرف جا رہا ہوں عقل آ کے چھڈ تیرے اوتے جان دی کیڑی لوڑ ہے اوتھے جناب بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں پورا لشکر موجود ہے تو کہلے نامی کیا تے کیڑی گل ہے اور عشق بولے عشق برد کشاں کشاں عشق آ کے جدھر محبوب جا رہے ہیں چلیے ادھر چلیے جدھر محبوب جا رہے ہیں چلیے ادھر چلیے ہر دو بمنزل رواں ہر دو میرے کارواں عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوروں ایک سایہ دیکھے نا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دوروں آ رہا ہے ایک سایہ میرے آقا مولا نے فرمایا ہوتا ابو خیثمہ انصاری آ رہا اس واسطے زندگی ہر موقع ہوندا کہ لوگ کہتے ہیں جی میں نہ گیا کیڑی کوئی گل ہے میں نہ بیٹھیا میں دین دے نال نہ چلیا تو کیڑی کوئی گل ہے لوگ آندے گل اے نہیں گل اے منزل ہونی چاہیے کہ میرے آقا مولا دی چاہت کی ہے میرے آقا مولا دی سنت کی ہے میرے آقا مولا دا دین کی ہے تے حق کی ہے ہمیشہ اپنے آپ کو اس منزل تے رکھنا کہ جڑی حق کی منزل ہے ورنہ باطل تا نہیں رہتا سارا کچھ سب کچھ اسی دے کے آج عزت بھی نہیں بچی اسلاف بھی نہیں بچے غربت بھی آ گئی مہنگائی بھی ہو گئی طوفان آ گیا کوئی چیز 10 طرح سے رہی نہیں کہ کیا وہ تھوڑے پر راضی ہو گئے نہیں جاتا وہ تو کہتے ہیں حال میں مزید قوم دا اور خون چوسنا کس طرح اگر قوم اپنا خون بچا کے کچھ اپنی قربانی حضور دے دین واسطے دے دی نا تو صرف پاکستان نہیں اس وقت تک جھنڈے ہندوستان تک لگ چکے ہونے سر لیکن 70 سال تو اسی کانڈ کر کے بیٹھے نا یا رسول اللہ نعرے توڑے لاؤں گے یا رسول اللہ میلاد توڑے بناؤں گے یا رسول اللہ بس توڑے منن والے بزرگاں دا فقیرہ نہ کریں گے یا رسول اللہ ختم کل تیجا ہر چیز کریں گے غلامی رسول دا دم بھریں گے لیکن توڑے نظام دے نال نہیں کھلویں گے لیکن میں نے امید ہے کہ قوم اپنے آپ کو بدل چکی
ہن اساں حضور دے دین نو تخت تے لینا اس دے واسطے جڑی قیمت دینی پوے وہ دینی انشاءاللہ اس دے واسطے بچے دینے پہ ہم دیاں گے مال دینا پہ دیواں گے جان دینی پہ دیواں گے جو کچھ دینا پوے دیواں گے کیونکہ حضور دا دین ہے کی انہوں نے کہا ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند حضور دے دین میں چین نہیں ہوتا کہ قوم کو اگر میں بتا دوں گا اپنے لوگوں نے پاؤں چھن چھن کے نہیں دکھائیے جاندیاں کہ جناب میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا مجھے وزارت اتنا سے اتارا تو میں ایسے کر دوں گا ایک ایم ایل اے کے خلاف گل ہو گئی تو تواڈے خلاف جا کے پرچہ دے دے میرے آقا مولا نے فرمایا قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندا اپنے دے اگے نرم ہوندا تے بیگانے دے اگے سخت ہوندا اے سانو عجیب ولایتی ٹکرن اے سانو اکھاں وکھاندے تے باہر جا کے انہاں دی لتاں کمتیاں اے 70 سال دی تاریخ میں خالی یہ دی گل نہیں اس وزیر اعظم دی گل نہیں یا صدر دی گل نہیں انہاں ذمہ داران دی گل نہیں 70 سال دی تاریخ ہے اپنی قوم کو کہیں گے جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن باہر جا کے نہ گل ہوتی زبان خوش منہ خوش جناب کشکول لے کے پوری دنیا تے پھر دے کی رونے روئیے اسی کسی ایئرپورٹ تے اتریے دنیا کے ایئرپورٹ تے کہنا پاکستان کہتا پڑا کر دیں کیوں جی انہوں نے کہا یہ تو منگن والی قوم ہے اسی منگن والے اے سارے مزدور بزرگ کسان تاجر صحافی سب بیٹھے علماء مشائخ حافظ قاری ہر طبقہ فکر نہ تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے کیا تسی منگ کے کھاندے ہو روزانہ اپنا کما کے نہیں کھاندے اے منگن کاندے واسطے جاندے تواڈے ساڈے واسطے جاندے اسی تسی تے اپنا کر کے کھاندے ہاں اے منگن جاندے نا اپنی عیاشی واسطے تے کہندے کی ہیں کہ قوم بڑی یتیم ہے قوم بڑی مسکین ہے قوم بھوکنا مر گئی وہ بھاویں آٹا 70 نہیں 100 روپے ہو جائے اسی تے میں اپنی روزی کر کے کھانا نا ایسے طرح بات ہے کہ نہیں لیکن یہ بات جا کے کہنے ساڑی قوم بھوکنا مر رہی اسی بھوکنا نہیں مر رہا 100 دا نہیں پٹرول 200 دا بھی ہو جائے اسی اپنا لے کے پوانے ہیں کھو کے تے نہیں پاندے چوری کر کے تے نہیں پاندے ڈکیتی مار کے تے نہیں پاندے اپنا لے کے گورنمنٹ کو مانگ کے تے نہیں پاندے بلکہ ٹیکس دے کے پٹرول اپنا مزدوری کر کے لے لیا تے پیسے کے قرضے کا دے واسطے آنے کدی سوچے دے پوری دنیا کے اوپر سانو مشہور کر دیتا اس پوری قوم نو جڑی بڑی غیرت مند قوم ہے اے بڑی طاقتور قوم ہے علامہ اقبال کرتا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو بات کہتا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غرا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پہ ہے مدار قوت حیدری اے وہ بڑی غیرت مند اور بڑی تگڑی قوم ہے لیکن اس کو جگہ 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 بیچا جانا افسوس ہائے افسوس کہ اس پاکستان نو کوئی دیانتدار کوئی غیرت مند اور کوئی حضور دی امت دا درد رکھنے والا آج تک قائد نہیں مل سکیا صرف حضور دی دین دی برکت نالی اس قوم دے اندر خوشحالی بھی آ سکتی اس قوم دے اندر ساری نعمتیں بھی آ سکتی ہیں ان دے واسطے واپس آنا آئے گا حضور دے دامن دی طرف کیونکہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے وآخر دعوانا